السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئی کلاس کے ساتھ، تجوید کے ایک نئے قاعدے کے ساتھ۔ ہماری اس کلاس میں آپ کو تجوید کا مکمل کورس کروایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کو درست پڑھنا بھی سیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کلاس سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معاف کیجیے گا، میں بتانا بھول گئی تھی، اس وقت ہم ہیں قد سمی اللہ پارہ، یعنی کہ پارہ 28 جسے ہم 28 بھی کہہ سکتے ہیں، اور سورۃ الصف کی 4 آیات کی ہم نے تلاوت کر دی ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور کلاس کے آخر میں آج ہم سیکھیں گے دانتوں کے حصوں کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ۔ وَإِذْ قَالَ موٹا قاف، قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم قاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ، اگر کوئی اس کو پڑھے گا وَإِذْ قَالَ تو اس نے باریک قاف پڑھ دیا، تو اس نے تحقیق غلطی کی۔ کلاس کے آخر میں آپ کو بتاؤں گی یہ قاف، موٹے قاف کو پتلا قاف پڑھنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، ضرور میرے ساتھ رہیے گا۔ موسیٰ، یہ واو مدہ ہے، سین کھڑی زبر سا، اس کو لمبا کرنا ہے۔ یہ جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ یا لکھنے میں تو آتی ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آتی۔ لِقَوْمِهِ یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی۔ لیما، اگر کوئی اس کو پڑھے گا لیما تو اس نے غلط پڑھا، یعنی کہ آپ پڑھیں گے لیما تؤذوننی۔ آپ کو تو لگ رہا ہوگا میں نے ٹھیک پڑھا، لیکن میں نے ٹھیک نہیں پڑھا، میں نے غلط پڑھا۔ لیما کے بجائے اسے ہم پڑھیں گے لیما تؤذوننی۔ یہ واو مدہ ہے اور یہ یا مدہ ہے، ان دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تؤذوننی تو بھی غلط ہے، اگر آپ پڑھیں گے تؤذوننی تو بھی غلط ہے۔ ہم اسے پڑھیں گے تؤذوننی، ٹھیک ہے۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اچھا جی، یہ ایک اہم چیز ہے، ادھر دھیان رکھیں آپ، یہاں پہ دال نہیں پڑھا جائے گا بلکہ تا پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا وَقَدْ تَعْلَمُونَ تو اس نے تو غلطی کر دی، بڑی غلطی کر دی، تو اسے ہم کیا پڑھیں گے وَقَدْ تَعْلَمُونَ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو، دال نہیں پڑھی جائے گی۔ انی رسول اللہ، آپ نے دھیان دیا میں نے یہاں پہ غنہ کیا تھا، نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے انی تو ہم نے غنہ کیا ہی نہیں، غنہ کیسے ہوتا ہے، انی، یہ غنہ ہے۔ رسول اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے۔ الیکم، لفظ اللہ سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ زبر اور پیش کی صورت میں لفظ اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر سے میں نے میم پہ غنہ کیا کیونکہ میم کے اوپر شد آ گئی ہے۔ فَلَمَّا زاغوا، مت کا دھیان رکھنا ہے آپ نے، ازاغ اللہ، اچھا میں نے غین کو بھی پر پڑھا کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ہم کافی دفعہ کلاس میں حروف مستعلیہ پڑھ چکے ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ حروف مستعلیہ ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جب ان پہ کوئی بھی حرکت آئے کسی بھی صورت میں یہ حروف پر پڑھے جاتے ہیں، اور یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو پھر ہم اللہ کو پر پڑھیں گے۔ قلوبہم، موٹا قاف، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذْ قَالَ موٹا قاف کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، غین، قاف، ابھی بتایا میں نے آپ کو، قال، اچھا جی،
اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قال اور قالا پڑھنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. یہ ایک غلطی ہے لیکن میننگ اس کا چینج ہو جاتا ہے. ہم قرآن مجید کا میننگ چینج نہیں کر سکتے, لفظ نہیں چینج کر سکتے. وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, ٹھیک ہے, یہ آیت ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ عیسیٰ تو آپ کہہ رہے ہیں جب کہا ان دو عیسیٰ نے. اب فرمایا عیسیٰ تو ایک ہی تھے, تو ہم دو کریں گے تو گناہگار ہی ہوں گے. اس لیے میں سمجھاتی ہوں کہ کبھی بھی جو لفظ لمبے کیے نہیں جاتے ان کو نہیں کرنا, یعنی کہ پڑی زبر, پڑی زیر, پڑی پیش, اس کو لمبا نہیں کرتے. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو فتحہ, کسرہ, ضمہ جن کو میں نے عربی زبان میں آپ کو سکھایا ان کو لمبا نہیں کرتے ہیں, اور کھڑی زبر کو, کھڑی زیر کو, کھڑی پیش کو لمبا کرتے ہیں, اور واو مدہ, یا مدہ, الف مدہ کو بھی لمبا کرتے ہیں, مد کو بھی لمبا کرتے ہیں. عیسی ابن مریم, آپ نے دھیان دیا میں نے قلقلہ کیا ہے کیونکہ با کے اوپر ساکن آنے کی وجہ سے قلقلہ پیدا ہوگا. مریم, آپ کو اس کو پڑھے مریم, اس نے حضرت مریم علیہ السلام کا تو نام ہی بگاڑ دیا, یہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے. مریم, را کو پر پڑھنا اور میم کو قلیل مقدار سے پڑھنا ہے. یا بنی اسرائیل, آپ نے دھیان دیا میں نے اس مد کو کم کر کے ادا کیا اور اس مد کو طویل ادا کیا, ان دونوں کی مقدار میں فرق ہے. یہ 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے اور یہ 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے. ساتھ یا مدہ بھی آ گئی, یہاں پہ الف مدہ آ گیا تو پھر تھوڑی سی اور مدی لمبی ہو جائیں گی. یہ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما, لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے, اور یہاں پہ ہم نے ادغام شفوی کا قاعدہ کیا ہے. ادغام شفوی اسے کہتے ہیں جب میم ساکن کے بعد میم دوبارہ آ جائے تو وہاں پہ غننے کا قاعدہ ہوتا ہے. اس قاعدے کو, اس کو آپس میں مدغم کر دیتے ہیں, اسے ادغام شفوی کہتے ہیں. کیسے غنہ کریں گے؟ الیکم مصدقا لما, یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہے. بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول, یدی اتنا ہی پڑھنا. اگر کوئی یا دیا پڑھے تو بھی غلط ہے, کوئی پڑھے یدیا من التوراۃ تو بھی غلط ہے. من التوراۃ, ان چیزوں کا دھیان دیا کریں. میں نے یہ نہیں پڑھا من التوراۃ, میں نے یہ نہیں پڑھا, میں نے پڑھا ہے من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی, ومبشرا اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد با آ گیا ہے. یہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے, ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اور غننے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اچھا جی, من بعدی, اچھا یہاں پہ تنوین کے بعد با آیا تو پھر اقلاب کا قاعدہ ہوا, یہاں پہ نون ساکن کے بعد با آیا تو اقلاب کا قاعدہ ہو گیا. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میم میں بدل جاتے ہیں. جب نون ساکن اور نون تنوین میم میں بدل جائیں تو اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں. من بعد اسمہ, اب یہاں پہ بھی ایک اہم چیز آپ کے لیے سیکھنے کے لیے, جب یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ آئے تو وہ یا نہیں پڑھی جاتی. اب اگر اس کو پڑھے بعد اسمہ تو واقعی اس نے غلط پڑھا کیونکہ یا کے نیچے زیر ہے, نہ زبر ہے, نہ ہی پیش ہے, تو اسے ہم پڑھیں گے بعد اسمہ احمد. اچھا جی, وقف کی وجہ سے دال ساکن ہو گیا, جب دال ساکن ہو گیا تو قلقلہ ہو گیا. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ, فَلَمَّا غنہ میم کے اوپر شد آ گئی ہے. میم ساکن کے بعد با آئی ہے, نون ساکن کے بعد آئے تو با آئے تو اقلاب ہو جاتا ہے, میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو جاتا ہے. جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین.
یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس لیے غنہ کریں گے۔ ایک دفعہ آپ پورا سبق سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ واللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ آج ہم نے پڑھنے ہیں دانتوں کے حصوں کے نام۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اسماء السنان، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے دانتوں کے حصوں کے نام یا دانتوں کے نام۔ اسماء السنان، دانتوں کے نام۔ اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے دانتوں کے نام، پھر آپ نے لکھنا ہے دانت کل 32 ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ ہے پہلے دو ثنایا علیہ، سامنے والے اوپر کے دو دانت۔ یہ اردو تو آپ لکھ سکتے، اس لیے میں نے لکھی، آپ اس کے آگے لکھیں سامنے والے اوپر کے دو دانت ثنایا علیہ۔ ثنایا سفلا، سامنے والے دو نیچے کے دانت۔ ثنایا علیہ سامنے والے اوپر کے دو دانت، ثنایا سفلا سامنے والے نیچے کے دو دانت۔ اب آپ شیشے میں اپنا منہ کھول کے اپنے دانت دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اوپر کے دو دانت یہ ثنایا علیہ ہیں اور نیچے کے دو دانت جو ہیں یہ ثنایا سفلا ہیں۔ آگے ہیں رباعی۔ رباعی جو ہیں یہ وہ دانت ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ٹوٹل 4 دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، ٹھیک ہے؟ تو رباعی مطلب رباعی کا مطلب بھی 4 ہوتا ہے۔ رباعی 4 دانت ہوتے ہیں، یہ اس کے اوپر آپ بے شک لکھ بھی سکتے ہیں ایسے کر کے 4۔ یہ 4 دانت وہ ہیں جو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کی سائڈوں پہ ہوتے ہیں، ایک اس سائڈ پہ اوپر والی سائڈ پہ، ایک دائیں سائڈ، ایک لیفٹ سائڈ، رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ، اور اسی طرح نیچے بھی ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے 2 اوپر 2 نیچے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ آگے آ گیا انیاب، یہ بھی 4 دانت ہوتے ہیں۔ ثنایا علیہ کے 2 دانت ہوتے ہیں، ثنایا سفلا کے 2 دانت ہوتے ہیں، انیاب کے بھی 4 دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سے نوک والے دانت؟ اگر آپ اپنا منہ کھول کے دیکھیں شیشے میں تو آپ کو ایک ثنایا علیہ اور سفلا کے ساتھ والے دانت چھوڑ کے اگلے 4 جو دانت ہیں وہ نوک والے ہیں۔ وہ بھی ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 2 اوپر 2 نیچے، نوک والے دانت 2 اوپر 2 نیچے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، یہ آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے اس کی۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، امید ہے آپ نے اتنا لکھ لیا ہوگا۔ آگے آپ نے لکھنے ہیں زواحق، زوات کے ساتھ زواحق، پھر میں اس کی ڈیفینیشن بتاتی ہوں۔ اس سے آگے ہیں تواہن، ٹھیک ہے؟ اور اس سے آگے ہیں نواجز، یہ لیں جی، یہ آگے آخری یہ دانت ہے۔ زواحق جو ہے
ज़वाहिक के भी 4 दांत हैं, ठीक है, दाढ़े हैं ये। तवाहिन के 12 हैं, ये 12 दांत हैं। और नवाजिस के भी 4 दाढ़े हैं, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा जी, ज़वाहिक की डेफिनेशन क्या है? हंसने वाले दांत। अरबी में ज़ाहिका कहते हैं हंसने को, तो ज़वाहिक का मतलब है हंसने वाले दांत, यानी जब हम हंसते हैं तो ये दांत, यहाँ तक हमारे दांत नज़र आते हैं। स्नाया उलिया, स्नाया सुफला के साथ, रुबाई के साथ, अनियाब के साथ जो अगले दांत होते हैं, अगले 4 दाढ़ें होती हैं, दोनों साइडों पे होती हैं, तो इनको हम क्या लिखेंगे? हंसने वाले दांत, 2 ऊपर 2 नीचे, एक दाईं जानिब एक बाईं जानिब, ठीक है। आगे आ गया तवाहिन। तवाहिन के 12 दांत होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, 3 दाईं जानिब 3 बाईं जानिब, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे डबल दांत होते हैं ना, तो इसलिए ऊपर नीचे दोनों गिन रहे हैं और दाईं और बाईं जानिब भी गिननी है। तो तवाहिन के 12 दांत होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। 6 ऊपर 6 नीचे, 3 दाईं जानिब 3 बाईं जानिब, ये इसकी डेफिनेशन है। नवाजिस के 4 दांत होते हैं, ये सबसे आखिरी दांत होते हैं। कौन से हैं ये? 2 ऊपर 2 नीचे और एक दाईं जानिब एक बाईं जानिब, ये लास्ट वाली जो दाढ़ें होती है ना, उनको नवाजिस कहा जाता है, ठीक है। ये 4 होती हैं, 2 ऊपर वाली साइड पे 2 नीचे होती हैं, राइट साइड पे भी होती हैं और लेफ़्ट साइड पे भी होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप अपने पास लिख लें नोट्स के साथ साथ, ज़वाहिक, तवाहिन और नवाजिस, ये जो सेट है इनको इजरास भी कहते हैं। इजरास कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिस को इजरास भी कहते हैं। ये हो गए दांतों के हिस्सों के नाम। इसलिए सीखने ज़रूरी है कि आगे जब मखारिज का बयान आएगा तो फिर मैं आपके साथ यही वही लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगी जो हम पढ़ रहे हैं, अरबी लैंग्वेज, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह करे कि आपको और मुझे इस पढ़ने और पढ़ाने से फ़ायदा हो। अल्लाह पाक हमारे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।